اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس کے اندر کافی زیادہ تقسیم ہے، لڑائی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سمیت مولانا صاحب ہوں، جماعت اسلامی ہوں، بلوچستان بیس جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، وہ پاکستان کے اندر آئین کی بحالی چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے محترم فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ 26/5/2024 کو، یہ آپ کے سامنے، پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور جلس کر رکھ دے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا اقتدار پر جھوٹا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے۔ نیچے انہوں نے اس کی ساری کی ساری تفصیل بتائی ہے کہ جناب اعلیٰ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے وہ جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا لوٹا وہ مال و دولت سب باہر رکھا ہوا ہے۔ ہم وفادار پاکستان جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کہاں جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے۔ مافیا یہ سمجھ لے اور ہم ڈنگے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان کو، قوم کی جو ہے قوموں کی برادری میں عزت کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ترقی کریں گے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس جھوٹی صفاق غیر قانونی اور جابر حکومت کے تحت جاری لوٹ مار کی راکھ پر بھی تعمیر کر دیں گے اپنے وطن کو، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ باقی وہ اپنے ظاہر ہے پارٹی قائد جو ہے بانی پی ٹی آئی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کے سپریم کمانڈر ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بیان دیا کہ جناب اعلیٰ بات کرنے کے لیے ہم تو تیار ہیں، لیکن کس سے بات کرنی ہے؟ ہمیں پی ٹی آئی والے یہ بات بتا نہیں رہے۔ مذاکرات کے حق میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے۔ اٹ از اپ ٹو دا پی ٹی آئی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے حاضر۔ رانا سناور صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ جی وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی، پہلے قیدی رہا کریں، پھر یہ کریں، تو اس کے بعد پھر ہم جیل میں چلے جائیں تو پھر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، یعنی قیدی ان کے سارے ہم رہا کر دیں، اس کے بعد مینڈیٹ ان کو واپس کر کے ان کو حکومت میں بٹھا دیں، تو پھر بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے نا، پھر ہم نے مذاکرات پھر کس بات پہ ہونے؟ نقوی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، صاحب وہ مل بیٹھنا چاہیے۔ وہ ایک متفقہ جو کامن گراؤنڈ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں؟ میری رائے میں پاکستان کے اندر جس دن آئین کے اوپر سارے متفق ہو جائیں گے، اپنی اپنی مرضی کی تشریح نہیں کریں گے، اس دن آپ سمجھیے کہ پاکستان جو ہے تعمیر و ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں رہا۔ دیکھیں پاکستان کا آئین تو 1947 کے بعد بنا ہے نا، پاکستان بننے کے بعد۔ اس سے پہلے بھی ہمیں ایک آئین دیا گیا ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے، جس کا نام ہے قرآن شریف۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہوا ہے ان کو کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ قرآن شریف ایک بس چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ آپ نے کیسے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، آپ نے کیسے رواداری کو، آپ نے کیسے ذمہ داری کی، کیسے آپ نے اپنی زمین سے وفاداری کے وعدوں کو نبھانا ہے۔ یہ سب سے بڑا آئین ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آئین ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہم درگزر کرنا سیکھ لیں، ہم معاف کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں، اس اختلاف کو نظریاتی اختلاف تک رکھیں، ذاتی اختلاف نہیں بنائیں، تو اس سے بڑا کوئی آئین نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ نے سوچ لیا، اس کو ہم نے مان لیا، اس کو ہم نے جان لیا، تو یہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر 1 گھنٹے میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل نکال دیں گے۔ بڑی اچھی باتیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہی ہمارا دین، یہی اسلام کہتا ہے۔ لیکن اسلام اور شرع کے اندر یہ بھی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ جو ظلم ہوا ہے، اگر کسی کے ساتھ بھی ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، تو کم از کم عفو اور درگزر بھی کہتا ہے۔ وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ کم از کم حقائق تو سامنے رکھیں، سب کے سامنے ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، بے شک بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، رحمت للعالمین تھے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، ایک جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اگر ملک کے اندر استحکام لے کے آنا ہے، ملک کے اندر اگر بہتری ہونی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے ظلم کیا حکومت میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ، لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، اور ایک واقعہ نہیں، کافی زیادہ واقعہ ہے اکراس دا بورڈ، تو وہ کم از کم حقائق تو پہلے سامنے رکھے جائیں نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے چلو وہ سارا کچھ بھول جو، بس آگے چلیے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے یعنی حکومت وقت جو ہے اور صوبائی حکومتوں کو اعلان کرنا چاہیے کہ جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جاتا ہے، اور جن کے اوپر مقدمے ہیں یا جن کے اوپر کوئی ایویڈنس ہے، لیٹ دم فیس دی ٹرائل ان کورٹس۔ تو اگر عدالتیں جو فیصلہ کریں وہ سب کو قبول کرنا چاہیے، تو اس سے بگننگ ہوگی۔ پھر آئے گا کہ جی آیا 8 فروری کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، پھر آئے گا کہ اکانومی کو بہتر کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ کو کرنا ہے، باقی چیزیں ہیں، سارا ہونا چاہیے۔
سارا یہ ملک ایک بندے کا تو نہیں ہے، سب کی اس پر ذمہ داری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو توقع ہے کہ بہت جلد آپ ایک موڑ مڑیں گے اور سچویشن از گوئنگ ٹو امپروو. لیکن پہلے کئی کھڈے اور کئی ابھی ڈچز ہیں بیچ میں. حسن کل 6 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے قائد. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں وہ کہیں کہ ویسے میں غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ سب کو پتا حقائق ہیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور سب سے ہوئی ہیں. تو آئیں گے جی میرے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، تو باقی معاملہ تو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت ہے نا ان کے پاس، ان کے چھوٹے بھائی کے پاس حکومت ہے، پنجاب میں ان کے پاس حکومت ہے. اگر کچھ دینا ہے، کوئی ریلیف دینی ہے یا کوئی بہتری کی طرف قدم بڑھانا ہے تو حکومت وقت جو ہے وہ بہتر انداز سے اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم امید رکھیں کل اس طرح کی کیسے بڑھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی، یعنی جو سویلین لیڈرشپ ہے اس سے تو وہ کہتے ہیں پی ٹی کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی. کس نے کہا بات کریں؟ نواز شریف صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا، صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے، مختلف لوگوں نے سیکنڈ لیڈرشپ تمام باتیں کرتے رہے. وہ سیکنڈ ٹیئر میں جی سینئر ہی لوگ ہیں نا. تو جنہوں نے مذاکرات جن کے ساتھ ہونے ہیں وہ تو لوگ باہر، جو باہر ہے باری چیئرمین تو اندر ہے. جو بات چیت ہونی ہے وہ تو سیکنڈ ٹیئر میں ہی ہونی ہے نا. پی ٹی آئی کی تو سیکنڈ ٹیئر ہی ہوگی نا. فرسٹ ٹیئر میں تو عمران خان صاحب خود ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ایک تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے. عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مذاکرات کے لیے کوئی ماحول بھی ہوتا ہے. خاور گمن صاحب ایک طرف آپ عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کر دیا جی کہ پریشر کوکر ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جب مجیب الرحمان والی بات جو کر رہے ہیں، یعنی فال آف ڈھاکہ والی صورتحال بنی ہوئی ہے اس ٹائم پاکستان کی. عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر رہی ہے یہ جماعت. یعنی یہ اس وقت اس لیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ابھی اور اس کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ جس طریقے کی یہ جو ہے جو اپنے اداروں کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو رہے ہیں اور مجیب الرحمان جو ہے وہ بننے کی خواہش رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری پہلی چیز ہے. آپ کو ریاست کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونا ہے. میں آپ بات جاری رکھیں، اس کے اوپر رائے ہے. آپ نے بات کی، دیکھیں جو فال آف ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایک رائے یہ ہے کہ حالات و واقعات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے چند دن، ہفتہ 10 دن پہلے بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. مودی صاحب نے جا کر وہاں پر بیان کیا ہے یونیورسٹی کے اندر ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہ یہ ہم نے کیا ہے. سن تو رہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک لمبی تاریخ ہے نا. ایک ظاہر پاکستان اکٹھا ہوا کرتا تھا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان. ساری پاکستان کی تحریک تو ایسٹ پاکستان سے شروع ہوئی تھی نا. ایسٹ پاکستانی والوں کے کچھ اس کے اوپر کچھ کنسرنز ہیں، کمپلینٹس ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی حقائق بیان کر رہا ہے یا وہ دیکھیں غلط آپ کی رائے کے اندر وہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ فرض کرو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گولی مار دی جائے گا اور وہ خدا رہا ریاست کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے. میرے خیال میں اس میں دیکھیں جی ڈیلیبریٹلی اٹیک کر رہے ہیں ادارے کے اوپر، فوج کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. کبھی SIFC کے اوپر لگا کر جناب تصویر لگا کے آرمی چیف کی وہ یہ کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں سب کو. جو حرکتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، ایسے ماحول کے اندر کہاں مذاکرات ہوں گے؟ اگر آپ نے مذاکرات نہیں دیکھے ایسے ماحول کے اندر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ 9 میں ہی آپ کر گزرے، اوپر سے آپ مسلسل جو ہے آپ کا جو ہے نا آپ نے نشانے پر رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور آپ جناب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج کو دباؤ کے اندر لے آئیں. فوج نے سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آئیں اور ہمیں ریسکیو کریں. حل کرنا ہے ظاہر ہے سیاستدانوں نے کرنا ہے. عارف حبیب صاحب ایک بڑے صنعتکار ہیں، وہ جو بھی حکومت آتی ہے چاہے وہ ظاہر ہے کوئی ڈکٹیٹر ہے یا کوئی بھی، وہ ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے کہ کس طرح ملک کو آگے بڑھانا ہے. پچھلے دنوں موجودہ پرائم منسٹر صاحب کراچی گئے. کراچی میں ظاہر تمام جو کاروباری ادارات سے انہوں نے گپ شپ کی اور وہاں پہ کہ ملک کے اندر جو ہے سیاسی اور معاشی استحکام اگر لانا ہے تو عارف حبیب صاحب نے اپنا مشورہ دیا، ایک حل تجویز کیا. جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے. چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں، فلاں بننا. کس کے خواب میں آیا ہے کہ وہ بانی چیئرمین کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں؟ ہم تماشا لگایا گا، کیوں مس کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں خبر میں کچھ وہ خطرات کا نشاندہی کر رہے ہیں. ہاں جی نقوی صاحب، جو تھوڑی بہت مجھے بھی سمجھ آئی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو عارف علوی صاحب نے پریشر کوکر کی بات کی ہے، تو عارف علوی صاحب کو یاد دلانا تھا بھی 2 مہینے پہلے میرے خیال صدارت سے ہٹے 5.5 سال کی، اس میں 3.5 سال ان کا وزیر اعظم بھی تھا. تو اس کا مطلب یہ پریشر کوکر جو پک رہا ہے، یہ ہنڈیا جس نے چڑھائی ہے وہ تو یہ خود ہے. ایک بات. دوسرے عارف حبیب صاحب کی آپ نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باسی کو باہر لانا ہوگا. یہ عارف حبیب صاحب وہی ہے نا جو کراچی میں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب تھی تو کہتے تھے کہ MQM کے خلاف، الطاف حسین کے خلاف آپریشن کرو. یہ وہی عارف حبیب صاحب ہے نا. اب یہ جو بات کر رہے ہیں 9 مئی کے ذمہ داروں کے بارے میں، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں.
اب یہ ظاہر ہے آپ اور جو آپ کی رائے اور حسن ایوب کی رائے یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں آپ نے ان کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتیں ابھی اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ دینا ہے. جب فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کامن لوگوں کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے جی, 5 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں. اچھا, وہ جب فیصلہ آئے گا وہ سب کے سامنے, جس کو فیصلہ دیکھے, جس نے کوئی کام کیا اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ جو ایک لارجر پکچر میں بات کرتے ہیں, تھوڑا انتظار کر رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلے اگلے ہفتے آنے بھی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب کا پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر چودھری صاحب لوگ آپ چھڈو نا, پہلے خاور صاحب یہ بتائیں عوام نے جو 8 فروری کو فیصلہ دیا اس کو کیوں نہیں قبول کیا اس رات؟ وہ ظاہر ہے یہ اس کے اوپر مولانا صاحب کی رائے ہے. وہ معاملہ بھی عدالتوں میں نہیں, عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا, سفر کرنا چاہیے. تو یہ تلقین ادھر بھی کریں نا ذرا. نہیں بالکل, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں عدالتوں کے اندر موجود ہے سارے کے سارا. لیکن وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی ایک رائے ہے ان کی بھی رائے ہے, تو تھوڑا تحمل کے ساتھ سن لیں. ٹھیک ہے, میں تو ویسے لائٹر نوٹ میں بات صبر کے ساتھ مجھے صبر کی تلقین آ جاتی ہے وہ بھائی. اچھا آگے ہمارے غصے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان کی معیشت کی حالت, ناظرین آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کے کیا حالات واقع ہے, اور پاکستان کے اندر پچھلے سال جو ہے جو ترقی ہوئی ہے اس کی شرح ناظرین وہ منفی کے اندر چلی گئی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ بھی پاکستان کے حقائق ہیں. حال ہی کے اندر جو ہے محترم مصدق ملک صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اور انہوں نے بیان کے اندر کیا فرمایا ہے وہ پہلے بیان آپ کو سناتے ہیں, پھر اس کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کہ پرابلم انویسٹمنٹ میں نہیں ہے, پرابلم ڈیمانڈ سائڈ پہ ہے. یعنی $15 بلین, 15,000 ملین ڈالر کے پروجیکٹس کو مرتب کرنا, اور ایک ایسے طریقے سے مرتب کرنا کہ اگر آپ کسی انویسٹر کے پاس جائیں تو وہ اس کاغذ کو دیکھنے کے بعد بولے ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں یہ کاغذ ترتیب دینے نہیں آتے. ہمارے ایتھوس میں نہیں ہے. سرکار نے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے رکھیں. ناظرین, اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم رہی 2 سال سے. ویسے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ظاہر ہے پرائم منسٹر جب ان کا ہے تو اس شپ کا جو کیپٹن ہے وہی ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری تیاری کوئی نہیں ہے, مطلب ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھنا پڑے گا. جو پرائیویٹ سیکٹر تو پہلے بھی بڑھنے کے لیے تیار ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان کا ہے, حالیہ دنوں کے اندر آپ رپورٹس پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمارا کاروبار یہاں پہ نہیں چل پا رہا, جس انداز سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملک سے باہر جا رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ لے کے. تو یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے